شاہد رند صاحب، ایک تو سر مجھے بڑا یہ ایک المیہ بھی ہے کہ جب بھی کیئر ٹیکر کی بات آتی ہے تو ہم صحافی جو ہیں اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے تو پی ایم اے کا ہر کیڈٹ اپنے آپ کو صدر مملکت کا امیدوار سمجھتا تھا. اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جیسے ہی کیئر ٹیکر کا سوال آتا ہے عدنان حیدر، ذوالفقار راحت صاحب، یاسمین جمال صاحب اور شاہد رند کو نکال کے باقی سارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں فار کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کی میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، ذوالفقار صاحب مجھ سے سینئر بھی ہیں، انہیں زیادہ اندازہ ہوگا، میرا خیال ہے مشاہد حسین سید صاحب کے بعد یہ روایت پڑی تھی، کیونکہ وہ جرنلزم سے پالیٹکس میں آئے اور پھر ایک لمبا عرصہ انہوں نے سیاست میں گزارا. ممکن ہے اس سے پہلے بھی کوئی جرنلسٹ آیا ہو، لیکن حالیہ دنوں کے جو میرے سامنے آتے ہیں انہیں مشاہد صاحب ہیں. تو ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور پھر سیٹھی صاحب نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن کے، اور ابھی محسن نقوی صاحب چونکہ ایک میڈیا چینل کے مالک ہیں لیکن وہ سینئر پروڈیوسر بھی سی این این کے ساتھ رہے تھے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اب لوگوں کی خواہشات دل میں. حسن عسکری صاحب، عرفان صدیقی صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جرنلزم سے پالیٹکس کی طرف آئے، تو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ذوالفقار راحت صاحب کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ جو میری معلومات ہیں میں وہ اس کو شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ آئی پی پی کو ہولڈ کیا جا رہا ہے اور آئی پی پی کے لوگ ممکنہ طور پہ نون لیگ کا حصہ ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی کلیئرٹی میں چاہوں گا ذوالفقار صاحب سے، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی کے لوگ ضم ہوں گے نون لیگ میں؟ ویسے یہی میں اس کو بھی پوچھنا چاہ رہا تھا ذوالفقار صاحب. اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری سوال اور یہ لے لیجئے کہ جو مجھے فیل ہوا کہ کی پلیئر ہیں ابھی بھی جہانگیر ترین آپ کو پنجاب میں نظر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو ابھی رند صاحب فرما رہے تھے، ایگزیکٹلی میری اطلاع یہی ہے کہ اس کو ضم ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ہی ہولڈ کیا گیا. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، اسپیکولیشن ابھی سے شروع ہو جاتی ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم اندازہ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک شکل جب نظر آتی ہے کہ فلاں پرائم منسٹر ہے، تو عدنان حیدر اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ ہم کینڈیڈیٹ دیکھ کے جو فائنل ہوتا ہے تو ہم آگے کا سینیریو بتا سکتے ہیں کہ یہ نظام سیٹ اپ 3 مہینے چلے گا یا 3 سال چلے گا یا 2 سال. نہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، پاکستان کا صحافی آدھا نجومی ہو گیا. پاکستان کا صحافی آدھا نجومی ہو گیا. ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو شکلیں سامنے آتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، جو جس پروفائل کے لوگ آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے. تو آپ بہت ساری چیزیں اسمیل کر لیتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کس مقصد کے لیے بنایا. مثال کے طور پر اگر ٹیکنوکریٹس کو اس انداز میں جو اسلام آباد کے اندر 4-5 پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، 6-7 ٹیکنوکریٹس بھی کر رہے ہیں، اور آگے پورا سیٹ اپ جس طرح مختلف ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا جو سیٹ اپ ہوگا، نگران سیٹ اپ ہوگا، یہ 2 سال چلے گا اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی اور یہ اصلاحات ہوں گی. معاملہ 6 مہینے سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے. نہیں، ویسے یہ 2 سال والی خبر کہیں بہت پیچھے نہیں رہے گی سر. اب جو ہمارے اندازے ہیں، وہ پاکستانی صحافی تھوڑے سے نجومی بھی ہیں، یہ آپ نے بھی انڈورس کر دی اس بات کو. میں تو شروع سے یہ بات مانتا ہوں. بھائی آپ صرف سمپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کی تیاری دیکھ لیں، وہ تو نہیں نظر آ رہی. بالکل ٹھیک. ہم نے پولیٹیکل رپورٹنگ کی ہے. جس پارٹی کی تیاری کی جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، آئی پی پی کی، ساری، مجھے ان کی تیاری کے اندر یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ 3 مہینے کے بعد. یہ بڑی دلچسپ بات ہے شاید صاحب، کیونکہ آپ اس میں ایڈ کریں. میں یشین آتا ہوں آپ کی طرف. مجھے یاد ہے کہ آئی واز دا فیلڈ رپورٹر ان 2013 کا جو الیکشن تھا، سٹارٹ کیا میں نے کریئر. پھر میں نے 2018 کا الیکشن نظر آتا تھا، جھنڈے پرنٹ ہو رہے تھے، ایڈورٹائزمنٹ والے بیٹھے ہوتے تھے، بکنگ ان کے پاس 6 مہینے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ لوگ جلسے شروع ہو جاتے تھے، وہ کیا ہوتا ہے الیکشن آفس بنا. ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی باہر. شاید صاحب عدنان دیکھیں، جو بات ذوالفقار صاحب سے میں اس کی وضاحت چاہ رہا تھا، انہوں نے وضاحت کر دی. میری معلومات کے مطابق آئی پی پی کو نون لیگ کسی حال میں اپنے اندر ضم کرنے کو بڑی مشکل سے اگر آخری لمحات میں تیار ہوئی تو آئی پی پی خود ہو سکتا ہے جانا چاہے، کیونکہ جو آپ کا ضمنی الیکشن ہوا تھا وہ اسی طرح کے آئی پی پی کے لوگ تھے جن کو نون لیگ نے اپنے ٹکٹ دیے، اور اس رزلٹ کے بعد میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ وہ آئی پی پی کے بغیر جائے، اور اس کی جو موجودہ پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کی، اگر وہ اس کو بھی ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نون لیگ کی میرے حساب سے کامیابی ہوگی. دوسری بات، ایک چیز واضح ہو چکی ہے وزیر اعظم کے اعلان سے کہ اب معاملہ 60 دن سے 90 دن پہ چلا گیا.
जो उन्होंने कहा कि वो असेंबलियों को पहले तहलील करें। आसिफ अली जरदारी साहब की उससे क्या ख्वाहिश होगा? है, उससे क्या होगा? सर देखें उससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो 20 सितंबर से पहले मुल्क वापस नहीं आ रहे। अगर तो 60 दिन, 16 से नहीं, पहले 4 वैसे सर 16 से 20 3-4 दिन आगे पीछे का मामला है, मैं 20 सितंबर कह रहा हूँ। अच्छा, ये भी कोई नहीं हो सकता कि 16 शाम की फ्लाइट फाड़ लें। सर कोई भरोसा नहीं है, वो मियां साहब चार्टर्ड जहाज में आ सकते हैं। जुल्फकार राज साहब क्योंकि वहां होंगे तो इनसे भी पूछ लूंगा ये। एक रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी होते ही वो अगली फ्लाइट पकड़ सकते हैं, ये उनका इख्तियार है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग समझती है कि अगर वो 20 सितंबर को आएंगे और 10 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे तो 20 दिन में वो एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकेंगे, जिसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि उसे जरूरत है। मेरी मालूमात के मुताबिक इसीलिए वो 90 दिन के अटेम्प्ट पर जाना चाह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि 60 दिन में इंतखाबात हों, जितना क्लोज होगा उतना PMLN को स्पेस नहीं मिलेगा और वो स्पेस गेन करेंगे। यस्मीन साहिबा एक कमेंट कीजिएगा कि ये जो बात है ये है बड़ी दिलचस्प कि हम बाहर निकलते हैं। हमने अब रिपोर्टिंग तो चलो दो इलेक्शन पहले की, उससे पहले वोट का प्रोसेस देखते रहे, इलेक्शन कैंपेन्स देखते रहे, मुशर्रफ का टाइम भी हमने, मतलब ये पहली दफा है कि इस कदर सन्नाटा और हू का आलम है कि वो लगते नहीं आसार के ये बादल बरसेंगे। मैं इत्तेफाक करती हूँ यहाँ पे। अभी जो भी कुछ कहा गया मैं इन सभी बातों से इत्तेफाक करती हूँ कि वाकई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त उस टेम्पो में, उस मोड में, इलेक्शन कैंपेन मोड में दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं। ये जो एनालिसिस अभिनंदन आप दे रहे थे ये भी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि स्पॉट ऑन है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक रिफ्ट इस वक्त जिसके बारे में कहा जा रहा है वो एग्जिस्ट करती है, वो इसीलिए है कि PMLN समझती है कि अगर कुछ उनको वक्त फालतू मिल जाएगा तो उससे ये फायदा हासिल हो जाएगा कि मियां साहब पाकिस्तान में होंगे, उनको वक्त मिल जाएगा मजीद उनकी कैंपेन को पुश करने के लिए, जिसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त दिखाई नहीं देती है। तो आई थिंक कि एक तो ये कि इन जमातों के ऊपर हुकूमत का नहीं, एक खबर ये भी है ना यशवीन साहिबा, एक खबर ये भी है, जुल्फकार साहब यहाँ बैठे हैं, लाहौर के साफी हैं, कि जो जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसमें कई मामलात जो हैं वो बाहमी रजामंदी से तय भी हुए हैं। देखिए, बामी रजामंदी से जो मामला तय, आई थिंक बेसिक चीजें अगर उसके अंदर तय हुई हैं तो हुई होंगी। हमें तो बड़ी इसके ऊपर मल्टीपल खबरें मिलती रही, यहाँ तक भी सुनने को मिला कि शायद नहीं मामला जो है बन पड़े, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर से तो कुछ बड़े ही हाई पावर सोर्सेज ने कहा कि शायद कोई अनबन है पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप के दरमियान, और PMLN की लीडरशिप जो है वो JUI की लीडरशिप के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहती है आने वाले इलेक्शन में, और शायद पीपल्स पार्टी और PMLN का मामला ज्यादा नहीं चल सकेगा। बट हैविंग सेड दैट, इस इशू के ऊपर मेरा हमेशा ये ओपिनियन होता है कि जब भी कोई सियासी जमातें इत्तेहाद के अंदर होती हैं, कोलिशन में होती है, तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उनका मंशूर भी एक हो गया है, वो इलेक्शन भी एक साथ लड़ेंगी, वो सारा कुछ एक साथ अरेंज करेंगे। क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी एरियाज ऑफ फोकस भी है पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर वो नहीं लड़ते इंतखाब एक साथ तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने खाली वो स्पेकुलेट ही करवा के छोड़ना है मुझसे, जो मैंने शुरू में कहा था,